السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم، أمين ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا، حضور علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ حضور علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دیجیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رجب اور شعبان اور رجب، ان دونوں مہینوں کا تعلق جو ہے رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں رجب، شعبان، رمضان یہ تین اسلامی مہینے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب یہ جنت کی نہر کا نام ہے۔ رجب جو مہینہ ہے ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں بہہ رہی ہے۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اسی کو یہ پانی پلایا جائے گا جو رجب میں روزے رکھتا ہو۔ علماء اکرام نے بیت المقدس کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ بیت المقدس میں ایک عورت رہا کرتی تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، بیت المقدس میں رہا کرتی۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو ہر دن پورا رجب کا مہینہ 12,000 مرتبہ ہر دن قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا کرتی تھی۔ جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہر دن یعنی 30 دن ہر دن 12,000 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا کرتی۔ اور رجب کے مہینے میں بالکل
मामूली कपड़े पहनती, अदना लिबास पहनती, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। एक मर्तबा अचानक बीमार हो गई। जब सब बीमार हो गई तो अपने बेटे को, अपने फर्जंद को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं तुझे वसीयत करती हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो जो मेरा जो अदना जो लिबास है, जो मामूली जो लिबास है, मैं पहनकर जो इबादत करती हूँ, इसी लिबास में मुझे कफन दे के दफन करना। थोड़े दिनों के बाद जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो बेटा जो था, जो इसका जो फर्जंद जो था, उसने क्या किया, एक अच्छा उम्दा, एक बेहतरीन कफन लेकर आया। लेकर आके कफन करके नमाज जनाजा पढ़ाकर दफन कर दिया गया। जब रात में वो बेटा सोया तो माँ ख्वाब में आई, आकर कहने लगी कि बेटा, मैं तुझसे राजी नहीं हूं, मैं तुझसे राजी नहीं हूं, इसलिए कि तूने मेरी वसीयत के खिलाफ तूने काम किया। मैंने जो वसीयत की थी उस वसीयत के खिलाफ तूने काम किया है, मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझसे राजी नहीं हूं। तो रात में ये जो बच्चा, जो नौजवान, जो लड़का जो था, बेटा जो था, घबरा होकर उठ बैठा। फिर जब सुबह हुई तो वो जो अदना जो लिबास जो माँ का था वो लेकर खबरस्तान पहुंचा, ताकि माँ की खबर खोद कर वो खबर के अंदर ये लिबास को रख दे, अंदर खबर के अंदर वो लिबास रख दो। जब ये बेटा गया, जाके खबर खोदा तो पूरी खबर खोदा, वहां पर कोई मुर्दा ही नहीं, वहां पे माँ ही मौजूद नहीं। तो उसने गैब से आवाज सुनी, उसने ये गैब से आवाज सुनी। वो आवाज ये थी, जो रजब के महीने में हमारी जो इताअत करता है, रजब के महीने में जो हमारी इताअत करता है, हम उसे खबर में तन्हा नहीं छोड़ते। तो मेरे भाई, रजब का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। रजब का महीना क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये मामूल था, जैसे ही रजब का महीना शुरू होता, हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान के महीने की तैयारी में लग जाते। जैसे ही रजब का महीना शुरू होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल ये था, रमजान के महीने की तैयारी में शुरू होते। हालांकि रमजान अभी आने में 2 महीने बाकी है, रमजान आने में अभी 2 माह बाकी है, मगर देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम के दुआ के अल्फाज पर भी हम गौर करें। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबाना व बल्लिगना रमजान। जो हुजूर अलैहिस्सलाम जो दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, और रमजान तक पहुंचा। क्यों हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की? इस दुआ पर अगर हम गौर करें तो हमें ये मालूम होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दुआ करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला से हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ इसलिए करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फरमा। मेरे भाई, इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं। एक आदमी है जो बिल्कुल सेहतमंद है, एक आदमी है जो बिल्कुल चंगा है, तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, खाता फिरता है, मगर अचानक चंद लम्हे में उसकी मौत आ जाती है। अचानक चंद लम्हे में, चंद सेकेंड में जो है उसकी मौत आ जाती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ये दुआ करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, ताकि हम रमजान के महीने तक हम पहुंच जाएं। हमारी उम्र इतनी अता फरमा कि हम रमजान के महीने को हम जो है पाले, उसको हम जो है रमजान के महीने को वहां तक पहुंच जाएं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज। तो इसलिए तो मेरा भाई, इसके अलावा क्या है, हम अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारें, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत करें, जिक्र व अस्कार करें, तस्बीहात पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें। मेरे भाई, इसके अलावा क्या है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो है शर्त ये नहीं रखी कि जहां पर भी हम जो है जिस वक्त भी हम चाहे अल्लाह का जिक्र व अस्कार करें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये भी पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कुछ भी पढ़ने नहीं आ रहा तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही बोले। देखिए भाई, अल्लाह को क्या है, ये भी पसंद है। अल्लाह ताला को
یہ بھی پسند ہے، کچھ بھی بولنے نہیں آ رہا، اللہ اللہ بولنے، ٹھیک ہے بھائی میرے بھائی، مگر جو ہے نماز کے طریقہ ہم سیکھیں، نماز کا جو طریقہ ہے ہم سیکھیں بھائی۔ تو کیا ہے، پہلے ہم سیکھیں، پہلے تو کیا ہے اتنا علم نہیں تھا، آج کیا ہے علم موجود ہے، آج علم والے موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء اکرام موجود ہیں، آج فونش ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا بولے انہیں دکھا رہا ہوں، لیکن آج وہ حالات ہے۔ تو جب ہم جانماز کو جب کھڑتے ہیں تو کیا پڑھنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا ہے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی، یہ دعا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری جو ہے ہم نیت اچھی طریقے سے کریں، ہمیں نیت کیا کریں، ہم کیا کریں، نیت اچھی طریقے سے کریں۔ دیکھو یہ بھی جو ہے مرحوم کی دعا کی درخواست ہے۔ تو میرے بھائی ہم جو نیت جو کریں تو نیت کیا ہے، چاہے ہماری فرض نماز کی ہو یا سنت نماز کی ہو یا نفل نماز کی ہو، نیت ہم اچھی طریقے سے ہم کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں، کیا بھائی، تو میرے بھائی نیت ہم اچھی کریں، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات دیکھو، ہم لوگ وضو کرتے، وضو جو کر رہے ہیں تو میرا بھائی وضو میں کیا ہے، دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، پورا چہرہ دھونا، یہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پھر پیر دھونا۔ اب جب ہم سر کا جو مسح کر رہے ہیں، ایک دو تین ساتھیوں کو دیکھا یا ٹوپش نکالتے نہیں ہونا، ویسا مار لیتے ہاتھ، کیا بھائی میرے بھائی یہ بال ہمارا جو بھگنا ہے، ہم جو وضو جو کر رہے ہیں ہمارا کیا ہے بھائی، ہمارا کیا ہے یہ بال بھگنا۔ تو کیا کرتے اے ڈیم ہو جا رہا، کہاں ایک رکعت چھوٹ جاتی کہ ہمارے بال کو ٹوپش نہیں نکالتے، ہوش مارتا ہوں نہیں ہم یہاں تک۔ تو میرا بھائی تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وضو اچھی طریقے سے پہلے کریں، جب ہم وضو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کریں، کیا کریں، بسم اللہ پڑھ کر ہم وضو کریں۔ اگر ہم ہر کام کے شروع میں اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو میرا بھائی وہ ہمارا وضو بھی ہوگا، ہماری نماز بھی ہوگی، عبادت قبول ہوگی۔ کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ فون میں ہاتھ پکڑ لے گا، میں کسی کی میٹنگ میں ہوں بول کے وضو کر لے گا تو کہاں سے ہوتا بھی وہ نہیں ہوتا، نہیں۔ تو میرے بھائی ہم جو ہے یہاں پہ خاص ذہنوں میں رکھیں اس بات۔ اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے آئے، اب مسجد کے اندر تو داخل ہو رہے سیدھے پاؤں سے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب مسجد میں داخل ہو تو کون سا پاؤں رکھنا بھی، سیدھا پاؤں رکھنا، بولے ساتھی سیدھا پاؤں رکھ کے اندر داخل ہونا اور دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نیت کر لے جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی حالت میں رہوں گا، یہ نیت کر۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے وہ لوگ ساتھی ہیں، کیا بھائی جب تک میں رہوں گا مسجد میں، جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی حالت میں رہوں گا۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے، اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، جب تک آپ کا قدم مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، جب تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں نام اعمال، اس کا مطلب ہے اعتکاف کا مطلب یہ ہے سب۔ یہ بھی نیت کر لیں، مسجد میں داخل ہو رہے دعا پڑھ لیں، اور جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے تو کیا کرنا، علماء بڑے علماء کیا فرماتی، مسجد میں داخل ہو رہے تو سلام کرنا، کیا کرنا، سلام کرنا، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں داخل ہو رہی کوئی ہو یا نہ ہو سلام کریں۔ اب دکان کھول رہے اندر داخل ہو رہی کوئی ہو یا نہ ہو سلام کریں، لیکن بھائی اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیزارگی سے کھول دی، اور فون کر کے بولتے حضرت کاروبار میں بیمار نہیں، بزنس میں یہ نہیں حضرت، لیکن بھائی میرا بھائی یہیں پہ ہے، ہمارے پاس ہی ہر چیز موجود ہے، اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بات ہمارے لیے بتلائی ہے، مگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، کیا بھائی۔ اس کے بعد جب ہم نماز میں جو نیت کر دی تو اطمینان کے ساتھ نیت کریں، اطمینان کے ساتھ نیت کریں، اور ہم رکوع کر رہے تو ہمارا رکوع اچھی طریقے سے ہو، سجدہ کر رہے تو سجدہ ہمارے لیے سجدہ ہمارا اچھا ہو۔ فون بج رہا تو میں بارہا ہزار بار میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں آئے تو فون کو سائلنٹ کر لیں، سیدھو کیا بھائی، یا تو فون بند کر دیں یا نہیں تو کیا کریں، فون کو سائلنٹ کر لیں یا تو سوئچ آف کر لیں۔ تو میرا بھائی یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم جہاں تک ہو سکے نماز کے شرائط پہ بھی، اب نماز کے شرائط کیا ہیں، ایسی نماز ہم لوگ پڑھتی ہیں کو
کہ پورے سامنے کے بٹنا کھلے رہتی، دکھتے رہتا، یہ پورا سینہ دکھتے رہتا. جو نماز جو پڑھتی کیا ہوتا ہے، پورا سامنے کا سینہ کھل کو رہتا، بٹن لگا ہوئے. تو میرے بھائی کیا ہے، پورا کیا ہے، یہ کیا رہتا، پورا دکھتے رہتا، میری باڑی دیکھنے دے وہ ایک کرتے. اور دوسرا کہ استین یہ ہم لوگ نہیں چڑھاتے، یہ جو استین وضو کر لگاتی یہ پورا استین یہاں تک رہتا، دیکھنے دے میرے کٹسا دیکھنے دے، وہ کیا کرتے استین چھوڑ دے. تو میرے بھائی یہ سب شرائط ہے نماز میں. اللہ بولتے ہیں کیا میرے سے لڑنے آئے گا تو بول کو. تو میرے بھائی کیا ہے، اس کا یہ بھی خاص خیال رکھیں، یہ پورا بٹن لگائیں نماز تک، یہاں تک پورا لگائیں. اس کے بعد جو ہے میرے بھائی جب بھی ہم نماز کو آئیں تو کیا ہے، اب تو ماشاءاللہ ہم کبھی کبھی آ جاتے ہیں، مگر ہم یہ خاص یہ عادت ڈالیں کہ ازار جھبا پہننے کی عادت ڈالیں. نماز کے لیے خاص کر کیا ہے، ازار جھبا پہننے کی عادت ڈالیں. دیکھو ہمارے حضرت فرما دی، یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کیا ہے ہمارا سطر، مرد مانے کا سطر. یہ ناف ہے نہیں، یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک نماز میں کیا ہے، یہ نہیں دکھنا سطر. اگر یہ دکھا تو کیا ہوتا، نماز نہیں ہوتی ہماری. اب لوگ اگر آپ غور کریں، جب ہم لوگ جو ہے سجدے میں جاتی، سجدے میں گئے، اگر چھوٹا سرٹ پہ لگوا گئے یا چھوٹا کیا ہے ٹی شرٹ وغیرہ پہ لگوا گئے، پھر بھائی کیا ہے، یہ نماز کے شرائط سے ہٹ کو نماز پڑھ رہی. سو ہم لوگ سمجھ رہے جمعہ کے دن نماز کو آ گئے بھی ہم لوگ نماز ہوگی ہماری. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر ایک عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مگر میرے بھائی نماز کے چند شرائط ہے جس کے لیے ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. جس کا خاص خیال رکھنا کیا ہے، ضروری ہے. اگر ٹی شرٹ پہنے تو بھی ذرا بڑی ہو، یا اگر شرٹ پہنے تو بھی تھوڑا بڑا ہو، ایسا کہ پیچھے کا نہ دکھے. جو پیچھے ہے نہیں، یہ جو کمر جو پیچھے کی ہماری وہ نہ دکھے. تو میرا بھائی اس کا جو ہے کیا ہے خاص خیال رکھیں. وضو کا طریقہ، جب وضو کریں تو بات ہرگز نہ کریں، ذکر کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ذکر کریں. وضو کریں، وضو مکمل کر کے نماز کو آئیں، نماز اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. اور یہ نماز کے شرائط میں سے کیا ہے، یہ بھی ایک کیا ہے شرط ہے. اور میرے بھائی پھر نماز کے بعد جو سنت ہوتے ہیں، نوافل ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھیں. اس کے بعد نماز کے بعد کیا ہے دعا بھی کریں. الدعاء مخ العبادہ، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کیا ہے، عبادت کا مغز ہے. نماز کے بعد ہم لوگ نے کہا جب کو فوراً بھاگ جاتے، فوراً کو چلے جاتے. کیا بھی نماز کے بعد دعا کریں، مختصر ہی دعا کریں. وہ کیا ہے قبولیت کا وقت ہے. جیسے ہی نماز کے بعد سلام پھیرتی نہیں، دعا کرنا، وہ کیا ہے قبولیت کا وقت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا